کہ ہائر ایجوکیشن اتنی مہنگی کیوں ہے؟ وائی از دیٹ ویری ایکسپینسو؟ ایکچولی اگر آپ باقی دنیا کے مقابلے میں دیکھیں تو پاکستان میں ہائر ایجوکیشن تو مہنگی نہیں ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ویسٹرن ممالک کو لیں تو ایک سال میں ایک سٹوڈنٹ کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً $20,000 سے لے کے $80,000 تک جاتا ہے۔ تو $20,000 آپ جب اس کو ضرب دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی 60 لاکھ روپے سال کے بنتے ہیں۔ تو مگر طارق صاحب ایک بیچ میں بات مگر یہ آپ دیکھ لینا کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی پاکستان کی نسبت جو ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے۔ مگر طارق صاحب ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ جیسے باہر ممالک کے ساتھ اس کو کمپیٹ کر کے بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے حساب سے اگر پاکستان کی تعلیم سستی ہے تو یہ بھی تو دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں لوگ ڈالرز میں کما رہے ہیں، بہت کما رہے ہیں، اور ان کی آمدنی اور جو منتھلی انکم اگر آپ کمپیٹ کریں پاکستان کے حساب سے تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس حساب سے وہ اپنی آمدنی کے حساب سے افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے جی 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 not بالکل that بالکل، expensive۔ یہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارا اندیہ بھی یہ ہے اور دنیا میں بھی دستور یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کو سبسیڈائز کرتی ہے۔ دیٹ مینس کہ وہ یونیورسٹیز کو پے کرتی ہے تاکہ وہ اپنی ٹیوشن فیس کم رکھیں۔ پرفیکٹ۔ ہمارے ہاں چونکہ پچھلے 6 سال سے 2018 سے گورنمنٹ نے بالکل ہائر ایجوکیشن کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور اس کے پیسے کاٹنے شروع کر دیے، تو اس کے بعد پھر یونیورسٹیز کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ فیسیں بڑھائیں۔ سر ہر اس سے سال کا پہلے اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال کا اضافہ ہو رہا ہے جی یونیورسٹیز کی فیس دیکھیں میں۔ نا، ایشو یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں یہ بہت سمپل سی چیز ہے۔ اس میں ہائر ایجوکیشن میں جو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں اس میں تقریباً جسے ہم کہتے ہیں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو 1:10 ہوتا ہے، جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں۔ 1:10 کا مطلب ہے کہ 10 اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں اگر 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں تو 1,000 پروفیسرز ہیں وہاں پہ۔ تو جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں گے 1:10 کے لگ بھگ جو ہے ان کا ریشو آتا ہے، بلکہ اس سے کم۔ جو درمیانی اس میں ہوتی ہیں تو 1:20 کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو آپ اسی چیز سے حساب لگا لیں گے۔ میں بہت سمپل سی بات آپ کو کہتا ہوں کہ ایک پروفیسر کو جتنی آپ نے تنخواہ دینی ہے، ٹھیک ہے نا، جتنی آپ نے تنخواہ دینی ہے آپ اس کو 10 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کو ٹیوشن کا بنیادی وہ مل جائے گا۔ دیٹ مینس کہ اگر پروفیسر کی تنخواہ لیٹ سے 1.5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے مہینہ ہے تو سال کے 24 لاکھ ہیں۔ اگر آپ اس کو 10 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 2,40,000 جو ہے وہ ٹیوشن بنے کہیں گی۔ نہیں گیا ایسے ہی بالکل۔ اگر یہ صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ پروفیسرز کے علاوہ جو ہے انہوں نے سٹاف کو بھی ہائر کرنا ہوتا ہے تو اس سے پھر وہ ڈبل ہو جاتا ہے، پھر بجلی پانی باقی سب چیزیں بھی کرنی ہوتی۔ تو دیکھیں، تو جب آپ پروفیسرز کو اگر جو ان کی حیثیت ہے اس کے مقابلے میں پے کریں تو اس کا خرچہ آتا ہے۔ تو سر مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا یہ جو یونیورسٹیز ہیں جن کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، کیا ان کا تعلیمی معیار بھی اتنا ہی ہوتا ہے ہاں دیکھیں نا، جیسے فیس لے رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو آپ نے اٹھایا۔ جی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ فضول میں لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں اور وہ معیار کی تعلیم نہیں فراہم کر رہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ یس۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایشو یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 2 چیزوں کو دیکھیں۔ نمبر 1 کہ کوالٹی معیار جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اور تمام یونیورسٹیز کو یہ ہدایت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کا معیار اچھا رکھیں اور پھر بہتر سے بہتر کریں۔ رائٹ۔ نمبر 2، لوگوں کے لیے ایکسیس فراہم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے ان کو سبسیڈائز کرے۔ تو گورنمنٹ جو یونیورسٹیز کو پیسے دے اس سے ہوگا یہ کہ ان کو ٹیوشن نہیں چارج کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کو پیسے گورنمنٹ سے مل رہے ہوں۔ دیکھیں نا، یعنی کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے یورپین ممالک ہیں
کہ ان کا خرچہ بہت زیادہ آتا ہے سال کا. میں نے جیسے بتایا ان کا $25-30,000 پر اسٹوڈنٹ ان کا خرچہ آتا ہے. رائٹ. وہ تمام کے تمام گورنمنٹ دیتی. دیٹ مین اسٹوڈنٹس کچھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. امریکہ میں یہ سسٹم نہیں ہے. امریکہ میں جو ان کا خرچہ آتا ہے وہ چارج کرتے ہیں. ان کا 50 60 80 ہزار تک جو ہے ان کا سال کا خرچہ آتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ سے ٹیوشن چارج کرتے ہیں. جس کو اسکالرشپ ملتی ہے وہ مل جاتی ہے ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے. دوسرے ممالک میں بھی, چین میں بھی, انڈیا میں بھی, وہاں پہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ سبسیڈائز کرتی ہے تو وہ کم پیسے چارج کرتے ہیں. وہ ٹیوشن کم چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی اصول یہی تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈنگ کرے گی اور اس سے جو ہے ہم کاسٹ کو نیچے رکھیں گے اور ٹیوشن نیچے رکھیں گے. سر اب یہ جو گورنمنٹ نے کوئی 6 سال ہو گئے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ بالکل چھوڑ دیا ہے. انہوں نے مطلب ایک قسم کی اینٹی ایجوکیشن گورنمنٹس آنا شروع ہو گئی. اچھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے پیسے نہیں دینے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں 2017 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جو جتنے بجٹ دیا جاتا تھا 2024 میں اتنا ہی بجٹ دیا جا رہا ہے. اس کے بیچ میں انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, تنخواہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اسٹوڈنٹس کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن انہوں نے پیسے نہیں بڑھائے کیونکہ یہ اینٹی ایجوکیشن گورنمنٹس ہیں. ایسے ہی یہ ہے. تعلیم کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اعلیٰ تعلیم کے بڑھتے ہوئے اخراجات جو ہیں اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے, کیونکہ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا نا. دیکھیں ہر کوئی افورڈ کہیں پہ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک اسکالرشپس ہوتی ہیں اور ایک گورنمنٹ ویسے سبسیڈائز کرتی ہے. ہمارے ہاں ایک سوشل کانٹریکٹ تھا کہ گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی اور کچھ عرصے تک وہ کرتے رہے, لیکن اب کچھ عرصے سے انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہائر ایجوکیشن کو سبسیڈائز کرے. مطلب بہت سمپل سی چیز یہ ہے کہ بھائی اگر ہمارے ہاں لیٹ سے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 1 سال تعلیم دینے پہ ایک یونیورسٹی کے 6 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ 5 لاکھ روپے وہ یونیورسٹی کو دے دے تاکہ بچے جو ہیں وہ اسی طرح 10,000 روپے مہینے کے حساب سے جو ہے وہ دیتے رہیں. واہ. رائٹ. بالکل. یہ بہت سمپل سی چیز ہے. اب وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جتنا ان کا خرچہ آتا تھا اس کے تقریباً 3/4 گورنمنٹ دیتی تھی. اب کم ہوتے 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 اب وہ 10% رہ گئے. تو اب تو جب 10% رہ گئے تو تقریباً 90% پھر لوگوں نے خود دینا ہوتا ہے. تو اس کے پھر دو ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 2 نمبر کی یونیورسٹیز ہماری بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ہر جگہ پہ یونیورسٹی بنائے جاتے ہیں, پیسے ہیں نہیں اور پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ نام کی یونیورسٹیاں 2 نمبر کی یونیورسٹیاں ہیں, اس میں کوئی خاص تعلیم نہیں ہوتی اور اسٹوڈنٹس کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو یہ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کوالٹی کو کم کر دیں جو ہم لوگوں نے اور ہمارے ملک میں ہو چکی. اچھا دوسرا یہ ہے ہاں دوسرا گورنمنٹ کمٹ کرے کہ ہم اس کو سبسیڈائز کریں گے تاکہ غریب بچوں کو آمدنی کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دقت محسوس. سر جیسے ہم اخراجات کی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے اخراجات کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ ہائر ایجوکیشن صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا, ساری دنیا میں اور یہ میں نے آپ کو بہت سمپل سا فارمولا بنا دیا, آپ خود ہی اس کو بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. 2-3 اس میں ایشوز ہیں. ایک یہ ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کتنا ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ریشو ہوگا دیٹ مینس جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ہوگا اتنی تعلیم کی کوالٹی کم ہوگی. رائٹ. اس کا مطلب اس کا مطلب یہ بھی ہونا کہ یونیورسٹیز جو ہیں تعلیم سے زیادہ منافع بنانے پر توجہ زیادہ دے رہی ہے نہ کہ کوالٹی ایجوکیشن پر. دیکھیں اس وقت آپ کی جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جن میں پھر بھی کچھ جان ہے, یا جو نان پروفٹ یونیورسٹیز ہیں جو کہ کچھ اچھی ہیں, بہت زیادہ اچھی یونیورسٹیز ہماری, جیسے لمز ہے, آغا خان یونیورسٹی ہے, حبیب یونیورسٹی ہے, یہ اچھی یونیورسٹی گردانی جاتی ہیں. تو یہ منافع پہ نہیں, یہ بالکل بریک ایون پہ چل رہی ہیں. اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تو تقریباً بینک رپٹ ہو چکی ہیں کیونکہ 6 سال سے گورنمنٹ نے پیسے ان کو سکویز کرنا شروع کر دیا, وہ تقریباً بینک رپٹ. تو یہ کہنا کہ یہ منافع بنا رہی ہیں, آئی تھنک دیٹ از رانگ. یہ البتہ بات درست ہے
کہ گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ کے لوگوں نے اس میں زبردستی بھرتیاں کرائیں، اپنے بھائی بندوں کو اس میں لگوایا، تو اس کے طریقے سے انہوں نے اس کو مزید ویکن کیا ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر نہیں کو۔ تو آپ پاکستانی یونیورسٹیز کی تعلیم اور تحقیق کے معیار اور عالمی رینکنگ سے مطمئن ہیں؟ آپ کو نہیں، لگتا ہے یو آر بالکل سیٹس؟ اچھا اچھا دیکھیں، مگر اس میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عالمی رینکنگ جو ہے یہ بھی ایک قسم کی گیم ہے، تو ہمیں اس گیمز میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وہ گیم بھی ہے تو اس وقت عالمی رینکنگ میں پاکستانی یونیورسٹیز کا معیار جو ہے وہ بہت کم آ رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی چیز، یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، آپ نے اگر کہیں پہ داخلہ لینا ہے اور آپ کو پاکستان میں ہر یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی یونیورسٹی کون ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اگر رینکنگ میں لیٹ سے کہ کوئی اور یونیورسٹی آگے آ جاتی ہے، جیسے آج کل کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ جی وہ کوئی مردان میں یونیورسٹی ہے وہ آگے آ گئی، یا فلاں جگہ کوئی یونیورسٹی ہے وہ آگے آ گئی، وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔